رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کے حالات۔ ناظرین، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک نہایت اہم اور سبق آموز واقعے یعنی واقعہ کربلا کا آغاز کرتے ہیں۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے تاریخی پس منظر کو جانا جائے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے امت کو متحد رکھا اور ارتداد کے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں اسلامی ریاست بہت وسیع ہوئی اور عدل و انصاف کی مضبوط بنیادیں قائم ہوئے۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے زمانے قرآن کریم کو ایک سرکاری مصحف کی صورت میں مرتب کر کے مختلف علاقوں میں بھیجا گیا، لیکن بعد میں کچھ فتنوں نے جنم لیا اور آخر کار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں کئی اندرونی اختلافات اور جنگیں ہوئیں جنہوں نے امت کو بہت متاثر کیا۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بڑے صاحبزاد حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لیکن مسلمانوں میں مزید خون ریزی روکنے کے لیے انہوں نے خلافت حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے حق میں چھوڑ دی تاکہ امت میں امن قائم ہو سکے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 20 سال تک حکومت کی۔ ان کے دور میں اسلامی ریاست میں استحکام آیا، لیکن ان کی زندگی کے آخری حصے میں انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس فیصلے پر اس وقت بعض جلیل القدر صحابہ اور اہل بیت کے افراد نے اختلاف کیا۔ انہی شخصیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ امت کی قیادت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں احتیاط سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہیں سے وہ تاریخی سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آگے چل کر واقعہ کربلا پر منتج ہوا۔ اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے کہ یزید کے اقتدار سنبھالنے کے بعد کیا حالات پیدا ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کیوں نہیں کی اور کوفہ کے لوگوں نے انہیں کیوں دعوت دی۔